بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 15 مارچ ہفتے کا دن، اور آج یہ اسپیشل وی لاگ ہوگا، آپ نے بڑے غور سے سننا ہے۔ پہلے اہم خبریں بتا دوں۔ خان کی عدالتی کمیشن کی آج ملاقات ہوئی، رپورٹ تیار ہوئی، بڑی عدالت میں پیش ہوگی۔ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے خلاف عمران خان کو شکایت اور کنٹرول کرنے کی بات، پوری ٹیم ایک نہیں بنانے کا معاملہ، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سوشل میڈیا پر درجنوں ایکٹیوسٹ کے خلاف بھی مقدمات درج ہو رہے ہیں، منہ بند کرنے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ IMF کا سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہو سکا، حکومت کو بہت بڑی ناکامی، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کا اہم کیس بھی سپریم کورٹ میں لگ گیا، جو لانگ مارچ والا، اور ایک بڑے صحافی پر بھی نیوز چینل کے دروازے آج بند ہو گئے، سیکیورٹی رائے کا حکم آیا۔ مستعفی ہونے والا عمران کشور وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار، وزیر اعظم سمیت اعلیٰ افسران اسے منانے کی کوششوں میں کیوں مصروف ہیں؟ اور امریکہ سے بھی سفری پابندیوں کی لسٹ آئی، پاکستان کا نام سر فہرست۔ اس کے علاوہ چین روس کا بڑا فیصلہ، ایران کو ایٹمی ملک بننے میں رکاوٹیں ختم، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن آج 15 مارچ اسلاموفوبیا، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ، اور یہ ویلاگ آپ نے بڑے غور سے سننا اور سمجھنا ہے، کیونکہ یہ جو 15 مارچ اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن منایا جا رہا ہے، یہ عمران خان کی زندگی کا وہ رخ ہے جو آپ کو نہیں پتا۔ یہ لیجنڈ کرکٹر، سیلیبریٹی، وزیر اعظم، سیاستدان، یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں، دنیا میں بڑا نام کمایا خان نے، عزت، دولت، شہرت، بڑے بڑے دنیا میں سیلیبریٹیز موجود ہیں، خان سے بہت بڑے، دنیا میں ہر ملک میں وزیر اعظم موجود ہیں، اور سیاستدان تو دنیا کے ہر گلی محلے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ جو عمران خان کو اللہ نے منفرد مقام دیا، وہ اسلامی دنیا میں 1 ارب مسلمانوں میں کسی کے حصے میں نہیں آیا، بڑے کم لوگ ہیں۔ یہ 58 اسلامی ممالک ہیں، بادشاہی حکومت ہیں، 2 نسلوں، 3 نسلوں سے، خادمان حرمین شریفین بھی ہیں، مکہ مدینہ کی خدمت کرنے والے بھی، لیکن کسی حکمران کی قسمت میں، نصیب میں یہ مقدر نہیں ہے جو عمران خان کے۔ یہ ناموس رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عشق کا جو مظاہرہ ہے، اس پہ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تخلیق کیا، ہر وقت اللہ ان پہ درود بھیجتا ہے اپنے محبوب کا، جسے کسی حمد و ثنا کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ سورہ احزاب میں اللہ نے کہا بڑے کھلے الفاظ میں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں لعنت فرماتا ہے، ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار ہے۔ صحابہ بڑی محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عاشق تھے، لیکن عرب کا دستور تھا اونچی آواز میں نام لے لیتے تھے۔ اللہ نے سخت قوانین بنا دی، سورہ حجرات نازل کر دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے کے باہر سے صحابہ نام سے پکارا کرتے۔ اللہ نے کہا نام نہیں لینا کسی نے، اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو میرے حبیب کی آواز سے بلند نہ کرنا، اور نہ ہی ان سے بلند اونچی آواز میں بات کرنا جیسے تم ایک دوسرے سے کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال تو بہت برباد ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ نے سورہ احزاب میں کہا۔ پھر اللہ نے کہا میں اور میرے فرشتے اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ اپنے حبیب کے ذکر کے لیے اللہ نے روحیں مختص کی۔ دیکھیں، بڑا اچھا لوگ گانا گاتے ہیں، بڑی زبردست تقریریں کرتے ہیں، لیکن یہ نعت پڑھنے کی سعادت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ اللہ کے ذکر کے لیے مخصوص روحیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہو سکتا ہے یہ ہماری چھوٹی موٹی اس ذکر سے آخرت بن جائے۔ یہ دیکھیں عمران نے اپنی آخرت، عمران خان نے کیسے بنائی۔ 9/11 امریکہ میں جب ہوا، اس کے بعد پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف بڑے سخت منفی جذبات تھے۔ مجھے بڑی اچھی طرح وہ وقت یاد ہے، ڈر اور خوف تھا، لوگ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے تھے۔ یقین کریں باخدا، میں ایسے بہت سے مسلمانوں کو جانتا ہوں کہ انہوں نے اپنے نام بدل دیے، خدا کی قسم، وہ اپنے انگریزی نام انہوں نے رکھ لیے اور یا ہندوؤں والے نام رکھ لیے، اور بہت ساری مثالیں ایسے۔ مغربی میڈیا نے اس کام کو بہت اٹھایا تھا، مسلمانوں کے ساتھ نفرت کا ایک سمبل بن چکے تھے۔ 1 کروڑ پاکستانی اوورسیز رہتے ہیں، پوچھیں ان سے مسلمان ممالک کے علاوہ جو ہے کہ ان کے ساتھ وقت کیا سلوک ہوتا تھا۔ لوگ داڑھی والے کو دیکھ کے امیگریشن کاؤنٹر پہ الگ کر دیا جاتا تھا، کوئی اونچی آواز میں اللہ کو اکبر کہہ دے تو بندوقیں نکل آتی تھیں۔ مسلمانوں پر ویزے بند، دفتروں میں، گھروں میں حملے ہونے شروع ہو گئے تھے، لوگوں نے داڑیاں کٹوانی شروع کر دی تھی کہ جی ہمیں لوگ، بلکہ سکھوں نے داڑیاں کٹوانی شروع کر دی، ہمیں لوگ مسلمان نہ سمجھے۔ پھر یہ نفرت اور غصے میں قرآن پاک کی بے حرمتی شروع ہوئی، جلانا شروع ہوئے، گستاخانہ خاکے بننے شروع ہو گئے۔ پھر ایک نفرت کا ایک سسٹم شروع، ایک عرب مسلمان دکھی ہونے لگا، غصہ کرتے تھے، شان میں گستاخی شروع ہو گئی۔ ہم لوگ یقین کریں باخدا روتے تھے، آنسو بہاتے تھے۔ 58 اسلامی ممالک ہیں، اتنے طاقتور، لیکن بے بسی کہ ہم نام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ اور وہ بھی نہیں کر سکتے، کچھ اشتعال میں شدت پسندی کی طرف چلے گی۔ لیکن اللہ نے جو کام خان سے لینا تھا، دیکھیں یہودیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ماضی میں، دنیا میں قوانین بنے۔ عمران خان مغرب کو جانتا تھا، اس نے کہا انہیں کس طرح سمجھایا جائے کہ طاقت سے لڑنے سے شدت پسندی کا معاملہ حل نہیں ہوگا۔ خان نے گفتگو شروع کی، میڈیا ٹاک شو شروع کیے، سیاستدانوں سے بات چیت شروع کی، اور میرا ذاتی خیال اللہ نے اسے کام کے لیے چن لیا تھا۔ دیکھیں یہ مغرب کا جو پلے بوائے والا اس کا امیج تھا نا، عمران خان کا ایک سیلیبریٹی سٹیٹس، یہ بہت بڑا آئیکن مغرب میں سمجھا گیا،
اللہ نے پھر اسے چنا اس کام کے لیے، ورنہ اللہ یہ کام کسی اسکالر سے، کسی مولوی سے، کسی مفتی سے بھی لے سکتا تھا، لیکن اللہ کو پتہ ہے کس بندے سے کیا کام لینا ہے۔ اور پھر جہاں بات اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کی ہو تو اللہ کا کام ہے، وہ جانتا ہے۔ پھر عمران خان نے دیکھیں 9/11 کے بعد 20 سال تک یہ تبلیغ کی ہے۔ آپ وہ ٹی وی پروگرام اٹھا کے دیکھیں، عمران خان کے اس موقف کی وجہ سے طالبان خان کہتے تھے، اسلام پسند کہتے تھے، قدامت پسند کہتے تھے، ہر قسم کا لیبل لگایا اس کی ذات پہ، اس کی کردار پر، اس کے خاندان پر، اس کے بچوں، ایک نشانہ انہوں نے بنایا۔ وہ جس طرح وہ مٹی کا برتن لیں نا، آپ اس کو ٹھوک بجا کے چیک کرتے ہیں کتنا مضبوط ہے، میرے خیال میں اللہ نے عمران خان کو ہر امتحان میں سے ٹھوک بجا کے چیک کیا، پھر یہ پلیٹ فارم دیا اقوام متحدہ کا، دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم، 196 ممالک۔ جو تقریر عمران خان نے کی، اور عمران خان کو پتہ تھا اس کے بعد ان پر زندگی تنگ ہو جائے گی، اذیتوں کا، امتحانات کا، آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوگا، لیکن یہ کام اللہ نے کروانا تھا۔ عمران خان نے OIC کو متحرک کیا، اسلامی ممالک سے بات کی، ایک کو اکٹھا کیا، پھر مغرب ممالک میں سفارتکاری کی، انہیں سمجھانے کے لیے بٹھا کے بات کی کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ شروع کیا۔ یہ اسلاموفوبیا پر جو گفتگو ہے، یہ مغرب کو اس دائرے کے اندر لے کر آئے۔ یہ لوگ بڑے سمجھدار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شدت پسندی کو ختم کرنا ہے تو اس نفرت کو ختم کرو۔ عمران خان نے سمجھایا نفرت سے مزید نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ 2019 میں، 20 میں، 21 میں، تینوں سال لگاتار عمران خان کی اسلاموفوبیا پہ آپ تقاریر دیکھیں۔ خان نے کہا دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں، اسے اسلام کے ساتھ مت جوڑو۔ فرانس میں خاکے شائع ہوئے، انہیں خطوط لکھ دیے، وہ رشدی کو بلایا مغرب میں بڑے پروگراموں میں، عمران خان نے کہا نہیں، اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں۔ بڑی تنقید ہوئی جی، بڑا شور مچا۔ اب وہ مغرب جو ہاتھوں ہاتھ خان کو لیتا تھا مخالف ہو گیا، لیکن عمران خان باز نہیں آیا۔ 2022 میں پھر 15 مارچ کو خان نے وہ قرارداد پیش کی۔ ایک ماحول بنا ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، مجھے تو یاد ہے، میں نے پروگرام کیے کرائسٹ چرچ نیوزی لینڈ میں، مسجد کے اندر مسلمان شہید ہوئے تھے۔ آج آسٹریلیا کے پرائم منسٹر کا خط آپ دیکھیں، میں نے شیئر کیا ہے۔ اس نے کیا لکھا؟ اس نے کہا کہ انٹرنیشنل یہ دن ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی کوئی نفرت، کوئی شدت پسندی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ قانون کے ذریعے ان تمام شدت پسندوں کو جو اسلام مخالف ہیں انہیں قانون کے دائرے میں لائیں، کچلیں گے۔ یہ مسلمانوں کے دین کا تحفظ ہے، بہت بڑی چیز ہے، یقین کریں۔ یہ جو اسلاموفوبیا کا عالمی دن بنا ہے، 1 ارب مسلمان دنیا میں موجود ہیں، لیکن یہ سعادت اللہ نے دی خان کو۔ میں اب نجومی نہیں ہوں، وہ پیشن گوئی کروں کہ عمران خان کا مستقبل سیاسی کیا ہوگا، لیکن جتنا مجھے تھوڑا بہت دین کا پتہ ہے، عمران خان کی آخرت سنور گئی ہے۔ اور یہ جو آزمائشیں میں جب دیکھتا ہوں نا، تو پھر مجھے یقین آتا ہے کہ واقعی وہ اللہ کے قریب ہے۔ یہ 588 دن میں بے گناہ جیل میں بیوی سمیت، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے، عمران خان کی سیاست کو سائڈ پہ رکھے، یہ مقدمہ لڑنے سے جو خان کی عظمت، میں تو اپنی بات کروں، میرے دل میں گھر کر چکا، اوروں کا مجھے نہیں پتا، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، سید ہونے کے ناطے ہم سب لوگ عمران خان کا ایسے احسان سمجھتے ہیں۔ یہ قرض ہے عمران خان کا ہر مسلمان پہ۔ دیکھیں اس نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کرتا ہے، ان کے خاندان سے جو نسبت جڑتا ہے، ہم سب لوگ قرض دار رہیں گے۔ اس نے وہ مقدمہ لڑ کے اس شدت پسندی کو ایسے ختم کیا، اور جو اس کا مخالف آیا ناموس رسالت کے وکیل کے، اس کا انجام پھر دیکھ لیں کیا ہوا۔ کیونکہ اللہ نے عزت مقام دیے۔ میں اس پوری ایک لسٹ یقین کریں میں نے بنائی، اس میں 27 نام میں نے گن کے اپنے سامنے لکھے، اور میں تفصیل میں نہیں جاتا، وہ سب کے سب تباہ و برباد دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے۔ مجھے یہی خطرہ ہے کہ اداروں کے ساتھ یہ نہ ہو جائے، کیونکہ خان کے دشمنوں کا جس نے بھی سامنے آنے کی کوشش کی، اس کا انجام تباہ و برباد ہوا۔ اس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہے۔ ہم لوگ اسی لیے بار بار سمجھاتے ہیں، میں تو اپنے ہر ویلاگ میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ خان کی مخالفت میں یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، نہ کریں، کیونکہ وہ ناموس رسالت کا وکیل ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، بہت بڑی اللہ نے اسے سعادت دی ہے۔ اسے غدار، بد کردار، دہشت گرد یہ کہنے والے لوگوں کا کیا انجام ہوگا، آپ ذرا سوچیں۔ اشفاق احمد نے بھی کہا نا، جس پہ اللہ کرم کرے اسے نہ چھیڑیں۔ پاکستان کی عوام یہ دیکھ لے، یہ اکثر یہ جو ہمیں جو سہارے نظر آتے ہیں خبروں اور تجزیوں کی بنیاد تک تو ٹھیک ہیں، حقائق ہم جانتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے عمران خان پر اللہ کی طرف سے، اور یہ درست ہوگی عوام کے ذریعے، نہ تحریک انصاف کی جماعت، نہ پارٹی، نہ ڈونلڈ ٹرمپ، نہ کوئی جرنل، نہ کوئی سیاستدان، نہ کوئی جج۔ یہ اللہ نے عمران خان سے کام لینا تھا، اور اسی طرح عوام سے بھی لے گا۔ ہم لوگ دیکھیں جتنی مرضی تقاریر کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جسے چاہے اسے پھیر دے۔ تو جس وقت آپ لوگوں کا دل پھرنا ہے، آپ لوگ خود سڑکوں پہ نکلے ہوں گے، کوئی کسی نے آپ کو نہیں کہنا، کوئی آپ کو نہیں بلائے گا، کوئی آپ کو نہیں سمجھائے گا۔ یہ عمران خان کی اصل حمایت کی وجہ جو اس وقت جو اس کو عظمت ملی ہوئی ہے، وہ ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور دیکھیں وہ اذیت کاٹ رہا ہے بے گناہ، بے گناہ۔ ہر شخص نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، آپ خود اس کو سنیں، اس بات کو، اس پر پرکھیں
سوچیں اس بات پہ کہ آج عمران خان سے ملاقات تک نہیں ہونے دی جاتی، کمرہ عدالت میں نہیں پیش کیا جاتا، ویڈیو لنک میں نہیں لایا جاتا، کبھی جیل کا لنک ڈاؤن ہے، کبھی کہتے ہیں سیکیورٹی تھریٹ ہے، اس کی تصویر اور آواز کو بند کر رہے ہیں. لیکن یہ میں جو بات کر رہا ہوں پوری دنیا کر رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اوپر سے آتی ہے دل میں. آج وہ سکینہ بنگش صاحبہ گئی ہیں عمران خان سے ملنے، رپورٹ جمع کروائیں گی، لیکن خان کی یہ باتیں دل میں آتی ہیں. خدا کی قسم اللہ ڈالتا ہے، پتہ نہیں کیوں ڈالتا ہے، مجھے نہیں پتا. میرے خیال میں تو یہی وجہ جو میں نے آپ کو بتائی. یہ جتنے ظلم و ستم کر رہے ہیں، دیکھیں نحوست کے سائے گہرے بادلوں کی وجہ سے اس وجہ سے چھائے ہوئے ہیں. یا IMF کا پروگرام ویسے ہی مل جاتا ہے کسی کو، چھوٹے چھوٹے ملک لے جاتے ہیں. یہ 24 فروری سے 14 مارچ تک ان کا وفد آیا ہوا ہے، دورے بھی کر رہے ہیں، اقتصادی پروگرام بھی بنا رہے ہیں. 37 مہینے کا پروگرام، سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے، کوئی مشکل کام نہیں. IMF انہیں دڑا کے پاگل کرتا رہتا ہے. ابھی بھی حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ مالیاتی استحکام کے لیے اور اقدام کرو، سرکاری قرضے اور کم کرو، سخت مانیٹری پالیسی لے کے مہنگائی کو کم کرو، اخراجات کو کم کرو. توانائی کے شعبے سے تو وہ ویسے ہی مطمئن نہیں. یہ اتنا بڑا منصوبہ نہیں ہے، قرض لینا ہے، اس کے اوپر سود دینا ہے. لیکن دیکھیں کیسے انہیں دڑا کے پاگل، ہر جگہ سے انہیں ذلیل و خوار اللہ کر رہا ہے، ہر جگہ سے ذلیل و خوار. کہیں سے بھی کوئی خوشخبری انہیں نظر نہیں آتی. یہ تو نیوز چینل پہ بریکنگ خبریں سناتے رہتے ہیں، جی سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا، ہم نے وہ کر دی. یہ حالانکہ سب کو پتہ ہے سب کچھ تباہ و برباد. ابھی 43 ممالک کی لسٹ آئی ہے سفری پابندیوں کی، پاکستان کا نام. یہ تو دنیا میں سب کے سامنے ہو رہا ہے نا آپ کے. اور دیکھیں جو چیز ہم لوگ، بہت سے لوگوں کو شاید سمجھ نہیں آئی، عمران خان صرف اسلام نہیں پاکستان سے محبت کرتا ہے. یہ IMF کا وفد اس کے گھر بھی گیا تھا، وہ چاہتا تو انہیں بلیک میل کر لیتا. بلکہ جب دھرنا دیا تھا 126 دن کا، آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی عمران خان انہیں بلیک میل کر سکتا تھا اگر وہ ایک مفاد پرست ان کی طرح جو فیٹف میں بھاگے تھے سارے کے سارے اپنے مقصد کے لیے. پارلیمنٹ سے نکل گئے تھے سب لوگ، پاکستان کے لیے نہیں جڑے. عمران خان نے APC کا دھرنا اس وقت بھی ختم کیا جب وہ بلیک میل کر سکتا. لیکن عمران خان فضل الرحمان، نواز شریف، زرداری کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا، چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ، نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے، پاکستان کی وجہ سے، پاکستانیوں کی وجہ سے. اور یہ لوگ خان کو جیل سے نکال کر ساتھ بٹھانے پر تیار نہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہے اس کے بغیر کام بھی نہیں ہوگا. یہ جو فوج اور عوام کے درمیان خلیج ہے اس حد تک چلی گئی ہے کہ لوگ، وہ انجینئر مرزا کی بات ہی میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ وہ جو کعبہ کی چھت پر چڑھ کے کہہ رہے تھے نا کہ کور کمانڈرز بھی عوام کو یقین دلائیں، لوگ نہیں مانتے، لوگ ان کو نہیں مانتے، ان کی تسلیم نہیں کرتے بات. آصف زرداری کے تو حالات، اس کا تو دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ پہ نہیں یقین کرتا. نواز شریف کی تو بیٹی نہیں مانتی اس کی باتیں. ان کے تو سارے حالات آپ کو پتہ ہیں، ان پہ عوام کون سی بات مانتی. محمود اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان اور صاحبزادہ حامد کو چھوڑ دیں، باقی تو لوگ ہی نہیں اس کے اندر. ان کی پروفائل جو ان کے خان کے مخالف ہیں، 18 سے 21ویں گریڈ کے افسر، یہ جو بھی ریٹائر ہو جائیں گے نا تو ان کے گھر والے دوسری دفعہ انہیں سالن نہیں دیں گے، ان کے ساتھی انہیں سلام نہیں لیں گے. جس ادارے کے یہ سیاہ و سفید کے مالک بنتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں گھسنے نہیں اندر دیتے. ان کی زندگی کی کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں ہوتی. ان سے زیادہ تو ہم لوگ مقبول ہیں. آج بھی وہ عمران ریاض ان تمام لوگوں کے مخالف کہیں میں بھی پاکستان میں الیکشن لڑے بلا مقابلہ جیتے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ ان سے نفرت ہے. تو یہ بدنام اتنے ہو چکے ہیں. اب آنے والے سالوں میں دیکھیں ان کی کوشش کیا ہے کہ اپنے آپ کو کسی طرح ان جرائم سے بچائیں. مطلب کیسے بچائیں؟ وعدہ معاف گواہ جو ان کے خلاف بنیں گے اس سے بچیں. یہ انشاءاللہ وقت بدلے گا، سارے کے سارے مافیا بھی مانگ رہے ہوں گے. عوام کے کسی کے TV پروگرام پہ، کسی YouTube پہ بیٹھے ہوئے یہ لوگ ایک دوسرے پر الزام بھی پھینک رہے ہوں. اب یاد رکھیے گا میری بات، ابھی وہ عمران کشور پولیس سروس سے استعفیٰ جس نے دیا، خان کے گھر پر حملہ کیا، بشرا بیوی کے خلاف وہ لغویات کرتا تھا، وہ احمد بوبک نے سوشل میڈیا پہ ان تمام لوگوں کی ایک سیریز کی تصاویر کی لگا جو قانون سے بالاتر ہو کے مظالم کرتے ہیں پاکستان میں. ان کا ریکارڈ بن چکا، سوشل میڈیا پہ آ گیا، ریکارڈ میں آ گیا. یہ سارے انشاءاللہ قانون کے دائرے میں آئیں گے. اب اس عمران کشور کو منانے کے لیے IG پنجاب CCPO اس کے گھر کیوں جا رہے ہیں استعفیٰ لینے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ اب اس کی شہباز شریف سے ملاقات کیوں کروائی جا رہی ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ ظلم و ستم کا وعدہ معاف گواہ نہ بنے، وہ ان کے سارے راز نہ کھولے. اس نے کہا نا میں لکھنا شروع کروں گا، تو ان کی ویسی گلے میں آ گئی. ابھی انہوں نے ہر بولنے والے، امتیاز گل صاحب آپ کو پتہ بڑے اچھے صحافی ہیں، تمام نیوز چینل کو کہہ دیا کہ کسی TV پروگرام میں نہیں بلانا. سوشل میڈیا پہ کوئی تنقید کر رہا ہے، ان کی وہ لسٹیں بنا کے بڑے بڑے کریک ڈاؤن کی اطلاعات چل رہی ہیں. اور تحریک انصاف کو جب قائل کیا جا رہا ہے، ان کی پوری کوشش کہ عمران خان کو جا کے بتائیں جی کہ سوشل میڈیا سے فاصلہ رکھیں، سوشل میڈیا کو ڈسون کریں، اور ایک کمیٹی بنا کے اس کے انتظام کے کنٹرول میں پورا سوشل میڈیا دے دیں. انہیں لگتا ہے کہ خان ان کی بات مانے گا. خان کو نہیں پتہ کہ سوشل میڈیا کون چلاتا ہے. یہ جنیرک ہے، عوام چلا رہی ہے. تحریک انصاف کے آفیشیل پاکستان کے صحافی، سوشل میڈیا کے ذمہ دار لوگ تو ایسی بات نہیں کرتے الٹی سیدھی. یہ تو ان کے اپنے بنائے ہوئے فیک اکاؤنٹس ہیں جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، جن کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ان کے تانے بانے جا کے جڑتے ہیں مریم نواز سے، نون لیگ سے، یعنی کہ اپنے اداروں سے جہاں انہوں نے اکاؤنٹس بنا کے 5th جنریشن وار شروع کی ہوئی. پاکستان سے محبت کرنے والے تو کوئی ایسا دشمن نہیں، سب جانتے ہیں کہ کہاں کھڑا ہونا ہے کہاں نہیں.
اس وقت تو جو مریم نواز کی طرح کی پلاسٹک سرجری کا وہ میک اپ والا چہرہ ان کے سامنے رکھا ہوا نا انہوں نے، وہ جب دھلے گا تو انہیں اصل شکلیں نظر آئیں گی۔ مریم نواز، نواز شریف، زرداری نے تو پاک فوج سے سب سے بڑی دشمنی کی ہے، دہشت گرد کہہ کے پوری دنیا میں بدنام کیا، آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ پوری قوم جانتی ہے کون کہاں کھڑا ہوا ہے اس وقت۔ پاکستان کے ابھی بہت سی میرے پاس خبریں ہیں، آج بہت ہی لمبا ہو جانا ہے ویلاگ، میں نہیں آپ کا اتنا روزے میں امتحان لینا چاہتا، انشاءاللہ کوشش کروں گا پھر اگلے ویلاگ میں تفصیل سے بات ہو۔ ابھی تو ڈونلڈ ٹرمپ کے معاملات آپ کو بتانے تھے، ایران کے بتانے تھے، یوکرین کے بتانے تھے، پھر اس کے علاوہ جو سعودی عرب میں ہو رہا ہے بہت ساری چیزیں ہیں ابھی، اور پاکستانی سیاست پہ بھی بہت ساری آگے خبریں ہیں مرتضیٰ بھٹو کے متعلق، لیکن چلیں وہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔